دوجے مذہب چھڈ کے اسی اسلام کے اندر داخل ہوئے. تسی جامع مسجد محبوب الہی والے خوش نصیب بندے ہو اور اہل علاقہ اج سیالکوٹ تو اپنا کرسچن مذہب چھڈ کے لوگ اسلام میں داخل ہونے واسطے آئے ہیں. تے جڑے جڑے پھر غلام نے نہ آتے اسی فخر دے نال قیامت والے دن آکھاں گے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر ندی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے ندی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے میرا ان کی منگتوں میں. یا رسول اللہ میرا ان کے منگتوں میں آ گیا ہے اور مزہ تب ہے میں سرکاری کہہ دے سبحان اللہ وہ دیکھو ہمارا سبحان اللہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو مل کے پڑھو وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. سبحان اللہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. میرا دل کرتا ہے ایک پڑھتے جائیے وہ دیکھو ہمارا جنہوں قدر ہے نا اس گل دی وہ پھر جناب فخر دے نال تے نال دے نال آخدا ہے بھئی میرے تے اتنا کرم ہو گیا بلال حبشی نو ویکھ لو سبحان اللہ کتے حبش دے رہن والے کتھوں چلے ویکھدے وکاندے. ہن جناب والا جس ویلے غلام کٹھے ہوتے نے تے ایک دوجے دی گل سناندے نے میرا آقا ہے ہو جیا کوئی آندا میرے آقا وچ اے خوبی ہے کوئی آندا میرے آقا وچ اے خوبی ہے. حضرت بلال کہندے نے اس ویلے میں امیہ بن خلف دا غلام سا میں آکھیا او دے وچ تے ایک بھی خوبی کوئی نہیں جڑی میں بیان کر سکا. اے گل بات ہو رہی ہے کہندے نے امیہ بن خلف نے خرید لیا پہلے کی دیہڑی دیہڑی جناب تو بے کھلا دینا کوئی پرواہ نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے میں جناب والا ایک دن بخار سکتے بخار چڑھیا ہوا ہے سخت بخار ہے تو میاں بن خلف کہنے لگا چکی چلانی آٹا پینا آٹا بنانا ہی دانے پینے نہیں تیری ڈیوٹی میں شامل ہے
خیال کردا میری بیماری دا خیال کیتا جاندا میری بیماری دا خیال کیتا جاندا اللہ اکبر کبیرہ جناب والا بلال حبشی کہندے نے میں رو رہا ہوں جناب والا نالے چکی چلا رہا ہوں بخار اتنا تیز کولوں دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہو جاتا سرکار دا گزر ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے آتے سسکیاں دی آواز سنی اور تے دنیا دار چھڑ کے جا سکتا ہے پر اللہ دا آخری نبی چھڑ کے نہیں جا سکتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا سرکار اندر تشریف لے کے آئے سرکار نے فرمایا کی گل گل سنیا بیمار بھی تے غلام بھی سبحان اللہ غلام دی کوئی زندگی ہوتی ہے غلام بھی ہیں تے بیمار بھی ہیں چہرے نظر نہیں آ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا بیمار میاں تے غلام بیمار میاں غلام میاں سرکار نے فرمایا پھر چکی چھڑ دے کہنے لگا چکی چھڑا تے گزارا کوئی نہیں مالک مار دائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حال چال پوچھا سرکار اس کے ٹر پڑتے نے بلال کہنے لگے بس بس اتنی گل ہے بڑے آئے حال پوچھنے والے پر جناب والا مداوا بیمار دا کوئی نہیں کردا بس حال پوچھ کے ٹر گئے ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان رحمت جامدے نے سرکار نے دودھ دا پیالہ گرم کیتا بولو سبحان اللہ سرکار نے دودھ دا پیالہ گرم کیتا گرم کر کے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے فرمایا بلال اے لے دودھ دا پیالہ پی سردی بڑی ہے آرام کر جا بستر لے تے آرام کر بلال کے دل میں کیا سونیا جے میں آرام کراں میرا کم کون کرے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آرام تو کر کم اسی کراں گے تیری جگہ تے میں چکی چلاواں گا حضرت بلال کہتے نے میں دودھ بھی پی رہا ہاں نال روئی جا یہ کیڑا آقا ہے جڑا غلاماں دا اتنا خیال رکھدا ہے اے جناب والا جتے کلمہ میں نہیں سو پڑھیا سرکار نے مہربان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولانو حضرت بلال کہندے نے مینوں سرکار دی ادا نہیں بھلی ساری زندگی سرکار دی ادا نہیں بھلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چکی چلائی نا آٹا بنا دیتا سرکار چلے جان فرمایا بلال نہ گھبرا کل پھر آ جاؤں کل پھر آ جاؤں گا سرکار چکی چلاتے رہے آٹا جناب والا پیستے جاندے رہے حضرت بلال کہندے نے پر سرکار دی صورت ایسی ہے میرے دل وچ کھب جاتی ہے میں سونا ہاتھ بھلنا ہاتھ بھلنا وچ رچ جا وے آج میرے ڈار سونا ماری سانو کدرے نظر سبحان اللہ حضرت بلال کے میرے سرکار کے ٹر گئے پر عشق لگ گیا عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں کھیڈا کھیڈ رہا بھول گئی سرما پایا سیار دے
کے میخاں ٹھکیاں جاندیاں نے ہتھاں تے پیراں وچ سوئے چوبے جاندے نے کھوبے جاندے نے زبان تے گرم کولے رکھے جاندے نے تے جناب والا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب کانٹیاں تے آپ نوں لٹایا جاندا ہے کنیاں تے سلایا جاندا ہے پھر بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نا کا کتنی تسکین ہے سبحان اللہ واپس آتے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ ہو نہیں سکتا ایک پاس پیار ہوئے اترنا ہوئے غلام تڑپتا رہے آقا کو بتانا ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں ہو نہیں سکتا فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا سرکار کو پتہ نہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گزرے نہ ہو ویکھیا بلال نو مارا پے رہے نے حضرت ابو بکر آئے فرمایا کیوں پہ مار دے رہے کہتے میں کلمہ اونچی پڑھنا آیا ہوں حضرت ابو بکر نے آکھیا ہولی پڑھ لیا سبحان اللہ ہولی پڑھ لے گا جتنی دیر تک غلام ہے ہولی پڑھ لیا کر جس سے آزاد ہو جائے گا پھر اونچی پڑھ لینی حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب حضرت ابو بکر نال گل ہو گئی جس میں حضرت ابو بکر چلے جانے نے عشق نشے وچ آ گیا عشق جناب والا عشق نے آ گیا عاشق ہو کے ڈرنا عاشق ہو گئے ڈرنا ہے ڈرنا عاشق کے پھر ڈرنا کوئی نہیں مصیبتاں بھی آندیاں نے پریشانیاں بھی آندیاں نے جڑے حضرات آئے نے کلمہ پڑھن واسطے دار اسلام میں داخل ہون واسطے یہ دو چار جملے انہاں واسطے میں عرض کر رہا ہوں یاد جس ویلے تساں اسلام دے اندر آنا ہے تہاڈی برادری نے قبیلے نے پریشانیاں لیاونیاں نے انہاں نے تو دوجے مذہب وچ ٹر گیا ہے اسلام وچ ٹر گیا ہے اے بھی پریشانی وہ بھی پریشانی پر ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں نہیں ڈرنا ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر حضرت صدیق نے آخیا جناب ہولی نہ لے لو فرمایا ہے یہ لے لواں گا جس نے آپ کو جانے نے پھر عشق نے آخیا عشق بھی ہوئے عاشق ہوئے تے بے ڈرے فرمایا ٹھیک ہے پھر اونچی آواز سے نال نہ لے آنا حضرت ابو بکر صدیق پھر گزرے پھر آپ کو مارا پہ رہی نے حضرت ابو بکر صدیق نے آخیا بلال تینوں میں آخیا سی ہولی نہ لے لئی عرض کیتی صدیق کوشش بڑی کیتی ہے پر عشق نہیں منا سبحان اللہ عشق نہیں نہیں مندا ادھر جناب والا سرکار نو جا کے دسیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق بلال نو جدوں خریدن جاوے میرے کولوں بھی حصہ لے لویں سبحان اللہ میرے کولوں بھی حصہ لے لویں ہن جناب والا ایک دن ہو آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاندے نے امیہ بن خلف دے نال گل ہوندی ہے کنے پیسے لوے گا میں زیادہ پیسے مانگ لے کہ اللہ ایک چٹے رنگ دا غلام بھی لواں گا اینے پیسے بھی لواں گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا منو منظور ہے سبحان اللہ کہ اللہ صدیق اینے زیادہ پیسے اینے غلام تے ایک کالا جڑا غلام شی غلام ہے جڑا موٹے موٹے ہونٹ نے جناب والا اے تو خریدنے آئے فرمایا تینوں نہیں پتا ایدی سرکار دی نظراں وچ کی قیمت ہے سبحان اللہ تیریاں نظراں وچ دی قیمت کوئی نہیں سرکار دی نظراں وچ کتنی قیمت ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق بلال حبشی نو لے گئے نے جا کے سرکار دی بارگاہ وچ گئے کلمہ تے پہلے پڑھ چکے نے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تینوں میں آخیا سی میرے کولوں بھی حصہ لے لئی عرض کیتی آقا میرے تواڈے کیڑا منڈے سبحان اللہ میرا اپنا ہے ہی کوئی نہیں یہ جو کچھ بھی آپ بتائیے جو بھی دتا تو دتا تیرا دتا تیرے تو واریا سبحان یا اللہ رسول اللہ تساں ہی دتا تے تہاڈا ہی دتا دساں تہاڈے بھی کوئی بات دتا سبحان اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہونا سرکار دی نظر منظور ہو گئے سبحان اللہ نظر منظور ہو گئے مہربانی ہو گئی کرم ہو گیا جی ہوں پھر
اذان دی جس ویلے باری آئی تے آپ دی ڈیوٹی لگ سبحان اللہ اذان کی آپ کی ڈیوٹی ہو گئی چلو کہ چلنے جس ویلے فتح مکہ ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا این فاتحہ نہ توڑتے جس ویلے مکے کے اندر داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے لگے نا حجر اسود کالا پتھر اے جو انہوں گوشہ دینے لگے تے کالا بلال گیا سبحان اللہ کالا بلال یاد آ گیا کالا بلال یاد آ گیا جس سے بلال یاد آیا سرکار نے فرمایا نا بلال بلال کتھے ہاتھ بند کر کی تھی لبیک یا رسول اللہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بلال حبشی نے آگیا لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو قرآن واسطے نبی واسطے رسول واسطے بڑیاں عذیتاں برداشت کیتیاں نے میرا دل کردا ہے تینوں اج دا سلانا ضروری ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ جی میں آپ کا حکم ہوئے سرکار نے فرمایا بلال اج کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے سبحان اللہ بلال خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے بلال حبشی خانے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے ان پریشان نے سرکار نے ویکھ رہے نے سرکار نے فرمایا بلال کیوں پریشان ہے عرض کی تھی آقا مدینے اذان دیتی منہ کعبے وال کر کے بدر وچ اذان دیتی منہ کعبے وال کر کے احد وچ اذان دیتی منہ کعبے وال کر کے مکے اذان دیتی منہ کعبے وال کر کے یا رسول اللہ ہن کعبہ میرے پیراں دے تھلے وے سبحان اللہ سونیا ہن کعبہ میرے پیراں دے تھلے وے ہن کدھر منہ کرا سرکار نے فرمایا بلال پریشان کیوں ہونا ہے کعبے دے کعبے ال منہ کر لے سبحان اللہ فرمایا بلال پریشان کیوں ہونا ہے ہن کعبے دے کعبے وال منہ کر لے سرکار نے فرمایا میرے منہ کر کے سبحان اللہ سرکار کعبے دا بھی بولو سرکار کعبے دا بھی کعبہ نے سرکار نے فرمایا میرا منہ کر کے اذان پڑھ دنیا کائنات دی پہلی تے آخری تے انوکھی اذان ہے جیڑی جھوم کے ہوئی ہے تے گھوم کے ہوئی ہے سبحان اللہ ادھر سرکار نے طواف شروع کر لے ادھر حضرت بلال نے اذان شروع کر لی سبحان اللہ مسئلہ کہ سن لو مؤذن جڑے اذان دیندے ہو جس ویلے آکھنا حی علی الصلاۃ منہ پھیرنا ہے سینہ نہیں پھیرنا سینہ تہاڈا صاحب ہے تسی میں تو ہٹ گیا تے اذان نہیں ہون لگی صرف ہے چہرہ میں پھیرنا منہ پھیرنا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ٹھیک ہے اے سارا نہیں پھرنا تو جب تک نہیں سی پتا تھوڑا کام چل گیا باقی لیکن جب مسئلے کا پتہ چل جائے تو پھر اس عمل ضروری ہے جس ویلے اذان دینی ہے صرف منہ پھیرنا ہوتا چہرہ پھیرنا سینہ نہیں پھیرنا پر ایتھے تے سارا بلال ہی پھر گیا سبحان اللہ ایتھے تے سارا بلال پھر رہے ہن سرکار نے نا طواف شروع کیتا حضرت بلال حبشی اللہ اکبر اللہ اکبر نا اللہ جدے جدے سرکار جاندے جا رہے ادھر چہرہ پھیرتے جا رہے اللہ اکبر کبیرہ میں عالم تصورات وچ نا عالم تصورات وچ بلال حبشی نے عرض کیتی اے بلال کتھے تسی تے کتھے کعبہ ہائے بولو جی سبحان اللہ گرمی ہے لیکن عشق دی گرمی نہ بولو سبحان اللہ میں کہا بلال تسی خانے کعبے دی چھت تے تسی تے او جنہاں نوں کوئی کول نہیں سی بٹھانا تے اج تہاڈی یہ شان ہو گئی تسی خانے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے ہو تے آپ نے سرکار والے اشارہ کر کے فرمایا تیری عاشقی سبحان اللہ پہلے
آتے ہیں ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر استقامت کا پہاڑ بن کے کھلو جاتے ہیں، آسانی آوے تے تاں وی آندے نے قالوا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ہے، پریشانی آوے تاں وی آندے نے ساڈا رب اللہ ہے۔ تے پھر کی ہوتا ہے جس ویلے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ پھر انہاں دے فرشتے نازل کردا ہے۔ امیر المجاہدین ایویں تے نہیں سر فرماتے ہوندے، فرمایا تسی بدر والا ماحول تے بناؤ نا پھر فرشتے آ جان گے، بدر والا ماحول تے بناؤ پھر فرشتے آ جان گے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر رب تعالیٰ انہاں دے فرشتے نازل کردا ہے تے فرشتے آ کے آخدے کی نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فرمایا خوف نہ کرو پریشان نہ ہو، تانوں بشارت ہے اس جنت دی جدا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی کو جانتے سی پہلے؟ کوئی قدر کوئی قیمت کوئی نہیں سی، لیکن جس ویلے سرکار دی نظر منظور ہو گئے خانہ کعبہ بھی آپ نے پیروں دے تلے، سبحان اللہ۔ آپ خانہ کعبے دی چھت تے چڑھ جاتے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج دی جمعۃ المبارک تے اے بیان کرنے دا مقصد کہ جڑے احباب سیالکوٹ تو آئے نے اسلام قبول کرنے واسطے، انہاں دی حوصلہ افزائی اور انہوں نے پتہ ہوئے کہ اسی جڑے دین میں آ رہے ہیں، دین اسلام میں اس کے اندر مشکلیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، کاجے واسطے آتی ہیں آزمائش کے طور پہ۔ تو رب فرماتا ہے کہ جس وقت تسی آخ لو نا قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں سرکار کا غلام، پھر ڈٹ جاؤ اس پر، پریشانی آئے تکلیف آئے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بھائی ندیم صاحب تواڈے کول بیٹھ کے میں اس ویلے سکر سا تے اس ویلے انہاں نال ملاقات ہوئی تے اس ویلے انہاں دا کوئی حال نہیں سی کردے سن، نہ میرے کول رہن دی جگہ نہ کوئی کاروبار یہ وہ۔ کل جس ویلے فون تے گل کرن لگے ہن میں اللہ دے فضل دے نال تے میرے نبی دا اینا کرم ہے کہ میں مسقط میں جا کے سیٹل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لاکھ سوا لاکھ روپیہ میں نے درمائے، ایک کالا صدقے سرکار دی رحمت صدقے دار اسلام میں داخل ہوئے نے، انہیں کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہوئے نے، رب نے کرم فرما دیا تے دوسرے بھی جڑے احباب آئے نے کلمہ پڑھنے واسطے، موسٹ ویلکم اسی کہنے تو تسی دین اسلام میں چاہے ہو، انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد باقاعدہ کلمہ شریف پڑھایا جائے گا اور جناب والا پھر سارے معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سانو بھی اور انہاں نو بھی استقامت فی الدین عطا فرمائے اور نیکی تے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے، اسلام تے دین تے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا